جو مرشد خود صاحب دیدار ہوگا وہی تجھے دیدار کرا سکتا، کیونکہ بارگاہ خدا سے اسے ہی دیدار کرانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی انوار دیدار کو دیکھتا ہے وہ اس کی مثال نہیں دے سکتا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کلام اللہ کے دور و مدرو کرتا ہے، وہ اسے قیامت تک یاد رہتے ہیں۔ الہی مجھے ذلت دیدار سے مشرف فرما دے کہ یہ بہترین انعام ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن میں اس کا طالب ہوں۔ شریعت کے حصار ہی میں دیدار خدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے شریعت کی پیروی ہی سے دیدار حاصل کیا ہے۔ اہل محبت وہ جو ہر دم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ طالب اللہ جب تصور اسم اللہ ذات سے مشق و وجود یہ کرتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام نور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور طالب اللہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ منظور نظر دل وہ ہے جو پر درد صاحب حضور طالب و موت شکستہ خاطر صراط مستقیم پر گامزن اشتغال اللہ میں محو تو حیدر رب قدیم میں غرق اور نہ شائستہ کار ہے شیطان رجیم سے بیرار ہو۔ قرب الہی کے ذریعے ہی زیر فرمان لایا جا سکتا ہے۔ یہ نفس جب ایک بار دیدار پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے تو عمر بھر کے لیے زینت دنیا، زینت عقبہ اور حور و قصور کی ذلت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ خاص الخاص تجلی وہ ہے جو حروف اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات سے نمودار ہوتی ہے تو اپنی خودی کے غرور میں غرق ہو کر خدا سے بیگانہ ہو رہا ہے۔ بھلا ایسی بے بصری کی حالت میں تجھے اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دوران مشاہدہ نظر معرفت توحید حق سبحانہ و تعالیٰ اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پر رہے کہ یہی اصل مقصود ہے، اس کے علاوہ وہ ہر مرتبہ دوری اور رسوائی کا مرتبہ ہے۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، اول جہالت، دوم شہوت۔ جو لوگ تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ جو شخص ہر وقت تصور اسم اللہ ذات میں غرق رہتا ہے اسے تصدیق دل نصیب ہوتی ہے، وہ اپنا تمام وقت معیت الہی میں گزارتا ہے۔